اس صورت کے اندر ایک مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بیان فرمایا ہے۔ اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معاشرہ بنایا ہے، جو سوسائٹی بنائی ہے، اس میں ہم مل جل کے رہتے ہیں، ایک ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، لین دین، آپس کے تعلقات، ایک معاشرتی زندگی انسان گزارتا ہے۔ اس معاشرتی زندگی گزارنے میں انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے، وہ فطری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھئی میں اچھا لگوں، اچھا دکھوں، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ بھئی اچھی سے اچھی چیز اپنے پاس آئے، پہننے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے، گاڑیوں کے اعتبار سے۔ آپ یہ سب دیکھیں کہ یہ چیزیں ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ نظافت کو اللہ پسند فرماتے۔ اللہ جو ہے نا بالکل صاف ستھرے، نظیف، اور پھر جو ہے نا بالکل قرینے کے ساتھ ہر چیز، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو انسان کے اندر اللہ کی جو صفات ہیں وہ کچھ حد تک آتی ہیں، بہت سی صفات ہیں جو اللہ کی انسانوں کے اندر آتی ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگہ فرمایا خلق الانسان علی صورتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اللہ کی صورت پر پیدا کیا ہے۔ صورت پر پیدا کیا یعنی یہ جو اخلاق ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور کوالٹیز ہیں، وہ کوالٹیز انسان کے اندر بھی آتی ہیں۔ یہ اب اس کو سمجھنا ہے، لیکن جب یہ ہم ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو ہر وقت ہر آدمی کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہر وقت ہر آدمی کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی کوئی آدمی اچھے موڈ میں ہے، کوئی آدمی ہم کو نہیں پتا کہ وہ کس موڈ میں ہے، اور یہ جو ہے نا یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ دیکھیں یہ ہوتا ہی رہتا ہے کامنلی۔ اور آپ کبھی کسی سے آپ نے مذاق کیا، اب آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا اس وقت ٹیمپریچر کیا ہے، آپ نے تو عام طور پہ جیسے ہوتا ہے ویسے آپ نے مذاق کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس وقت گڑبڑ تھا معاملہ، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ آگ لگ گئی، اور پھر جو ہے تعلقات خراب ہو گئے۔ وہ چھوٹی سی چیز کی وجہ سے یہ چیز ہو جاتی ہے، یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، وہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی ایک آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اس مضمون میں اللہ یہ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، یعنی ایک آیت جو ہے نا چھٹے پارے کی پہلی آیت، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس میں جو انداز اختیار کیا ہے اس پہ غور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ جو ہے اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کو یہ چیز جو ہے نا بہت بری لگتی ہے، ایسے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اللہ نے کیا، لا يحب اللہ، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، بس۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ کو یہ پسند نہیں ہے تو اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی تم اللہ کے ماننے والے ہو، اور اللہ کے ماننے والوں کی جو خاصیت بیان کی ہے قرآن نے وہ کیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ محبت میں بڑی زیادتی رکھتے ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ ایمان والے جیسے دوسرے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ان کو جو ہے نا اپنے اہل عیال سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اور ان کو اپنے کیریئر سے بھی، اپنی کتنی چیزیں ہیں جیسے دنیا والوں کو محبت ہوتی ہے ان چیزوں سے، ایمان والوں کو بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب معاملہ اللہ کا آتا ہے تو ان کی محبت شدید ہو جاتی ہے، اشد ہو جاتی ہے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کنیکشن یہاں پہ اس کو بنائے کہ جس کی اللہ کے ساتھ شدید محبت ہو، اور جو اللہ کو اتنا چاہتا ہو اور اللہ اس کو اتنا چاہتے ہوں، یعنی مطلب کیا ہوا کہ ایک محب اور ایک محبوب کا معاملہ ہو گیا۔ اور اگر کسی کا کوئی محبوب بن جائے تو انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ بھئی یہ میرے محبوب کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ کیا کرتا ہے، محبوب کے اشاروں پر وہ چلتا ہے کہ میرے محبوب کو یہ چیز پسند ہے، میرے محبوب کو یہ کلر پسند ہے، میرے محبوب کے میرے کپڑوں کی یہ بناوٹ پسند ہے، اس طرح کے جوتے پسند ہیں، تو اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی میرے محبوب کو کیا چیز پسند ہے،
کیونکہ اس کی نظر میں وہ اچھا دکھنا چاہتا ہے، اس کی نظر میں گرنا نہیں چاہتا انسان۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز اختیار کیا ہے، بہت یعنی اس انداز میں بات کی ہے، لا یحب اللہ۔ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہو، تم ایمان والے ہو اور تمہاری اللہ سے محبت شدید بلکہ اشد ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی محبت کا جو ہے نا اللہ ہمیں پیمانہ دے رہے ہیں کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اب کس بات کو نہیں پسند کرتے؟ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی تم جو ہے برائی کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے بیان کرو، لوگوں کے سامنے برائی بیان کرو، کسی کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ مضمون کتنا شدید ہے اور اللہ نے کیا پیرایہ اختیار فرمایا ہے اور کیسی بات فرمائی ہے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا برائی مت بیان کیا کرو۔ یعنی کسی کی کوئی برائی معلوم ہو گئی، کسی کی کوئی کمی آپ کو معلوم ہو گئی، کسی کا کوئی نقص آپ کے سامنے آ گیا، تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے نہ پھریں۔ اللہ کیسی ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ یہ کیوں اللہ ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ اللہ غصے سے بھی بول سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا واسطہ دیا ہے، اپنی محبت کا واسطہ دیا ہے، کیونکہ یہ چیز اتنی اہم ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اس وجہ سے اللہ فرماتے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ یہ تم جو ہے نا برائی کی بات کو زور سے بیان کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرو، پبلک میں بیان کرو، ٹویٹ کرو اس کو اور اس کو جو ہے نا سوشل میڈیا پہ پھیلاؤ، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اس کے بعد فرماتے الا من ظلم، ہاں مگر کسی پر اگر کوئی ظلم کیا جائے وہ اپنے ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے اس کو اس کی اجازت ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا الا من ظلم کے ذریعے بھی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو اجازت ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں اسلام نے جو ہے نا جو تعلیمات ہمیں دی ہیں وہ ساری کی ساری انصاف پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے، اور انصاف پر مبنی ہونا یہ اس کا منیمم درجہ ہے، یہ اس کا کم سے کم لیول ہے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسلام نے ہر جگہ یہ انکریج کیا ہے آپ اس کو کہ احسان کا معاملہ کریں، یہ منیمم سے آگے بڑھ کر۔ منیمم تو ایک عام آدمی کرتا ہے، عام سطحی آدمی کرتا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی تم مسلمان ہو تو مسلمانوں کا لیول تو اونچا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا لیول احسان والا ہونا چاہیے۔ جہاں پہ آپ کو 8 گھنٹے کام کرنا ہو، اللہ یعنی احسان کیا ہے؟ آپ 8.5 گھنٹے 9 گھنٹے کام کریں۔ جہاں آپ کسی کو دینا ہو آپ اس سے زیادہ دیں آپ اس کو۔ یہ سب چیزیں جتنی ہیں، جتنی ہم ڈیلنگ کرتے ہیں دنیا کے اندر، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں میں غور کریں تو جہاں پہ دینے کا معاملہ ہو انسان زیادہ سے زیادہ دے، اور اگر آپ کو کوئی سامنے والا کم دے رہا ہو تو آپ اس کو پلٹا کے بھی نہ دیکھیں، آپ اپنے چہرے سے بھی اظہار نہ کریں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تو، یعنی یہ ہوتا ہے احسان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی تم تو احسان سے کام لینا چاہیے۔ یہ جہاں کسی پر ظلم کیا گیا ہے اللہ نے اجازت دی ہے، تم بدلہ لے سکتے ہو۔ کسی نے جو ہے نا اگر تمہیں مارا ہے، کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، تمہیں اتنی اجازت ہے کہ تم اتنا ہی نقصان یا اتنا ہی اس کو تم مار سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا، یہ قانون ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ فرماتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں کہ معاف کرنے والے کا تو بدلہ اللہ دیں گے، اجرہ علی اللہ، اس کا بدلہ اللہ کے یہاں ہے، اللہ معاف کرنے والے کو بدلہ دیں گے۔ کتنا بدلہ دیں گے؟ اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی آدمی جو ہے نا کوئی بہت بڑا آدمی ہے، لکھپتی آدمی ہے، بہت مالدار آدمی ہے، سب دنیا اس کو جانتی ہو کہ وہ مالدار ہے، اور اگر وہ کبھی جو ہے فنڈ ریزنگ میں اگر چھوٹا سا چیک دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا کچھ نہیں ہے، اس کی شان گھٹ جاتی ہے، اس دینے والے کی شان گھٹ جاتی ہے۔ وہ اسے سمجھ تو رہا ہے کہ میں پیسے بچا رہا ہوں، لیکن اس کی شان گھٹ جاتی ہے کہ بھئی مجھے اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ چاہے ہو سکتا ہے کہ بھئی مسجد کا فنڈ ریزنگ بار جو ہے نا اتنا اونچا ہو، لیکن آپ اس سے بھی اونچے ہیں تو اس بار کو بھی آپ کراس کر لیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو حیثیت والا ہوتا ہے اپنی حیثیت سے معاملہ سامنے والے سے کرتا ہے، تو اللہ کی حیثیت سب سے بڑی حیثیت ہے۔ اللہ کی شان کل یوم ہوا فی شأن، سب سے بڑی شان اللہ کی ہے۔ تو جب اللہ معاملہ کرتے ہیں بندے کے ساتھ، جب اللہ بدلہ دینے پہ آتے ہیں تو بہت بڑا بدلہ ملتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فمن عفا واصلح، جو معاف کر دے اور معاملے کو سلجھا لے، فرمایا کہ فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر، اس کا بدلہ جو ہے اللہ کے اوپر ہے، اللہ نے اس کا بدلہ اپنے اوپر رکھا ہے۔ اس کے بعد آگے والی جو آیت ہے اسی مضمون کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وکان اللہ سمیعا علیما۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ اس آیت کے اندر بھی بہت عجیب انداز اختیار کیا ہے،
ان تبدو خیرن او تخفوہ، یعنی کوئی بھلائی کو تم چاہے ظاہر کرو اور چاہے تم چھپاؤ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ کوئی بھلائی ہو تو تم چاہے چھپا کر کرو یا تم چاہے اس کو ظاہر کر کے کرو، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمہارے ساتھ اگر تم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی اور سامنے والے نے تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا تو تمہیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھئی میں اس کے ساتھ کیوں اچھا کروں، جب میں نے ایک مرتبہ اس کے ساتھ اچھائی کی ہے تو اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا تو پھر میں کیوں اس کے ساتھ دوبارہ یہ کام کروں۔ یا یہ کر سمجھ لیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کی، اس نے آپ کے ساتھ برائی کی، اس نے آپ کے ساتھ جو ہے نا نقص والا معاملہ کیا، اب آپ جو ہے نا اس کو دل میں لے کے بیٹھ گئے کہ میں نے تو اس کے ساتھ اچھائی کی تھی، میں نے تو کوئی کمی نہیں رکھی، اس نے کیوں ایسا میرے ساتھ کیا۔ یہ شیطان کے حربے ہیں، بہت چھوٹی سی چیز کی وجہ سے جو ہے نا دل میں بغض پیدا کر دیتا ہے، بہت چھوٹی چیز کی وجہ سے دل میں بغض پیدا کر دیتا ہے شیطان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تبدو شیئا او تخفوہ، چاہے تم نیکی کو چھپا کر کرو چاہے تم ظاہر کر کے کرو، یہ تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، اس کو الگ سے ذکر کیا، او تعفو عن سوء۔ یہ ایک تو پہلے جنرل اللہ نے بیان کر دیا کہ کوئی بھی نیکی ہو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ او تعفو عن سوء، یہ کہ تم کسی برائی کو معاف کر دو۔ کسی نے کوئی برا سلوک کیا تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، تو اوپر جو آیت میں اللہ نے بیان کیا نا، کسی پر ظلم کیا گیا ہو تو وہ بول سکتا ہے، وہ اپنی شکایت جو ہے صاحب یعنی اقتدار تک لے جا سکتا ہے، جو اس کے معاملے کو سلجھا سکے اس تک لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ یہاں فرماتے او تعفو عن سوء، یعنی اگر برائی کا معاملہ ہو اس کو اگر تم معاف کر دو، اس کو اگر معاف کر دو تو اللہ نے کیا فرمایا، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کہ دیکھو اللہ نے یہاں پہ دو صفات اپنی استعمال فرمائی ہیں، ایک عفو اور ایک قدیر۔ عفو کے معنی آتے معاف کرنے والا، قدیر کے معنی طاقت والا، قدرت والا، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صفات کو یہاں پہ بیان فرمایا، ایک تو یہ، اور ان دو صفات کے بارے میں ہم ابھی سمجھیں گے، اور لیکن ان دو صفات کے اندر بھی عفو کو اللہ نے پہلے رکھا ہے، عفو کو پہلے ذکر کیا، قدیر کو بعد میں ذکر کیا۔ یہ ترتیب میں بھی جو ہے نا قرآن میں بڑا اس میں بڑی بڑی جو ہے نا حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھی ہیں اس کے اندر۔ اب یہ دیکھنا ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ عفو ہیں اور قدیر ہیں، اللہ معاف کرنے والے بھی ہیں، اللہ طاقت والے بھی ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے، سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے ساتھ اگر کوئی برائی کرے اور تمہارے اندر یہ طاقت ہو کہ تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی معاف کر دو، پھر بھی تمہیں معاف کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کو دیکھ لو، اللہ کی طاقت کیسی ہے، اللہ کسی سے بھی بدلا لیتے ہیں، جس طرح چاہے بدلا لے سکتے ہیں، جس وقت چاہے بدلا لے سکتے ہیں، جس مقدار میں لینا چاہے اللہ بدلا لے سکتے ہیں، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ اور پھر قدیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہر چیز پر قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کی طاقت رکھنے والے۔ تو وہ اللہ جو ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے، ہر ایک کی طاقت رکھتا ہے، وہ اللہ کیا کرتے ہیں، عفو، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ پہلے اللہ نے وہ کہا کہ بھئی اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کرنے والے باوجود اس کے کہ اللہ طاقت رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ طاقت رکھتے ہیں۔ اور آپ ہمارا حال دیکھ لیں کہ بہت سی مرتبہ ہم معاف بھی کر دیتے، کب؟ جب کہ آگے کچھ نہ چلے، آگے کچھ نہ بنے انسان کا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا اللہ کے لیے، چھوڑ دیا تجھے، جا۔ اگر آپ کی چلتی بس وہاں پہ چلتا آپ کا تو آپ کیا کرتے؟ دیکھتے پورا غصہ اتارتا انسان۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفات کے ذریعے سے ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ اینڈ آف دی آیات جو اللہ کے صفات استعمال ہوتی ہیں اس میں بڑے علوم پنہا ہیں، اللہ نے بڑے علوم رکھے ہیں۔ تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو عرش کے اطراف جو فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا ان فرشتوں کی تسبیح میں ایک تسبیح یہ بھی آتی ہے، سبحانک و بحمدک و بعفوک اعلی قدرتک، کہ اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث میں، وہ آتے ہیں کہ بھئی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں یہ فرشتے، اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے جو معاف کرنے کو، آپ کے معاف کرنے کی وجہ سے ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، باوجود ہے کہ آپ قادر ہیں، اور علی حلمک بعد علمک، سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، یعنی مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آپ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ جو ہے نا اتنے حلم سے معاملہ کرتے ہیں۔ حلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چشم پوشی کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، اگنور کرنا، یعنی کسی نے کوئی برائی بھی کر لی، کوئی کمی بھی کر لی، ہمیں نقصان بھی پہنچا دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اگنور بھی کر دے، باوجود ہے کہ اللہ جانتے ہیں، بعد علمک، یعنی اللہ آپ کے علم کے باوجود آپ حلم کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ ان اللہ حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور حلیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو صفات بتائی ہیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے،
اور اپنے اندر اگر ہم یہ دو صفات بھی پیدا کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلم اور عفو اور یہ معاف کرنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا اچھا معاملہ کرنے کی اور ہر وقت ہر کام کو احسان کے ساتھ کرنے کی اگر یہ انسان ٹھان لے تو پھر جو ہے دیکھیں کتنے پیسفل زندگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔